अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान खुराना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो शिरक से भरी हुई है। इतना शिरक कि उलमा हज़रात पीर अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पे जाके इस तरह की शिरक की अल्फाज बोलते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, इनको खौफ नहीं है किसी चीज़ का कि ऊपर अल्लाह की ज़ात मौजूद है। आए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपको कहता हूं मुझे पानी पिला दो, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप बगदाद शरीफ में वहां भी कब्र के अंदर हैं और मैं कहूँगा जी गौसे पाक 2 बोतल नेस्ले दिए भेज दो। झोली को मेरी भर दो मुर्शिद, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेंगी दुनिया, वरना कहेंगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा। ये तेरा करम है यार, तू बुला लिया है दर पर, कहाँ मुझसा ये निकम्मा, कहाँ आस्था तुम्हारा। ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, नीरा ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम कसम है कि मुश्किल तो मुश्किल न पाया, कहा हमने जिस वक्त से वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे हम, फिर कहेंगे बना दो मेरे मीरा, फिर करेंगे कि बिगड़ी बना दो, जालियों पर निगाहे जमी है। मैं हूँ क्या मेरी औकात देखो, और सामने कैसी है ज़ात देखो, ऐ अदीब अपना सर अब झुका दो, जालियों पर निगाहें जमी है। मैं हूँ मंगता या ख्वाजा, मेरी झोली भर दो, मैं हूँ साई, मैं हूँ मंगता या ख्वाजा, मेरी झोली भर दो या ख्वाजा, मेरी झोली भर दो या ख्वाजा, मेरी झोली भर दो। हाथ बड़ा कर डाल तो टुकड़ा, हाथ बड़ा डाल तो टुकड़ा, हाथ बड़ा डाल तो टुकड़ा, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, 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 या ख्वाजा मेरी 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 झोली भर
یا خواجہ میری جھولی میرا بگڑا باپ سنوار دو میرا بگڑا باپ سنوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے. اور وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث، بلغ عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، وہ باقی لوگوں تک پہنچا دو. مثلا ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ آیت دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے اور ان کا عقیدہ درست کرے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی اور دعا بھی صرف اللہ ہی سے ہوگی. یہاں نستعین سے مراد ہے دعا میں جو مدد مانگی جاتی ہے. یہاں وہ والی مدد مراد نہیں ہے جو آپ کو یہ شرک پھیلانے والے فرقوں کے مبلغین کہتے ہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. پھر امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں ہے بھائی. ہاں مری ہوئی امی ہے نا، اس کو پکار رہے ہو نا اگر، تو وہ شرک ہو جائے گا روٹی کے لیے. ویسے آپ نے محبت کے اظہار کے لیے امی کو کہنا ہے ہائے میری مائے، تو بے شک کہتے رہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کے اوپر گرفت نہیں ہے. امی سامنے موجود ہے نا، تو اس کا تو حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، بالکل درست ہے. لیکن آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ جی غوث پاک 2 بوتلاں نیسلے دیے بھیج دو، نہیں بھیج سکتے. ہاں عثمان بھائی کو میں فون کروں کہ جی 2 نیسلے کی بوتلیں بھجوا دیں، تو کسی کے ہاتھ بھجوا دیں کہ زندہ ہے، یہ بھی قبر میں چلے گئے تو ظاہر ہے یہ نہیں بھجوا سکیں گے. تو یہ ظاہری اسباب ہے، آپ اختیار کر سکتے ہیں. اس کا قرآن میں حکم ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نستعین، صرف تجھی سے دعا مانگیں گے. اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ہر مسلمان کی گھٹی میں یہ چیز موجود ہے. تمام مسلمانوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کی، رزق تقسیم کرنے کی ڈیوٹیاں فرشتوں کے سپرد کی ہوئی ہیں. لیکن کوئی کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو کبھی کسی فرشتے سے رزق نہیں مانگتا. بارش کی دعا میکائیل علیہ السلام سے نہیں ہوتی، اللہ سے لوگ کرتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے، اس نے تو ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے. بارش مانگنی ہوگی تو فرشتوں سے نہیں مانگیں گے، وہ تو خود مجبور محض ہیں، وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے. آپ کے مانگنے پہ تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا. بھائی جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو جن کی ڈیوٹیاں ہے ہی نہیں، جو آپ نے اپنے بزرگ کلیم کیے ہوئے غوث کتب ابدال، ان بیچاروں نے کہاں سے مدد کرنی ہے آپ کی؟ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. پھر ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان سارے غوثوں کو آپ مدد کے لیے پکاریں کہ یوٹیوب کے اوپر جو رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈ ہیں انہیں ڈیلیٹ کروائیں، پھر مانیں گے ان کی بزرگی. ادھر یہ فیل ہو چکے ہیں. یوٹیوب نے تو آ کے ان کو خود ننگا کر دیا، یوٹیوب نے تو خود ان کی مٹی پلیت کر دی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی اگر بابے اڑ سکتے ہیں تو کس بابے نے کوئی یوٹیوب کا چینل بنایا ہوا ہے کہ جس پہ بابا اڑتا ہوا دکھائے؟ کیونکہ جتنے بھی فنکار لوگ ہیں وہ اپنا ایک چینل تو ضرور بناتے ہیں نا کہ جی آؤ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے دین کی خدمت کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں، علماء نے دین کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، کرکٹرز نے کرکٹ کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، تو بابوں کے دفاع کے لیے بابوں کے چینل ہونے چاہیے نا کہ جی یہ بابے اڑتے ہوئے دیکھو. کوئی نہیں ہے، پہلے بھی کوئی نہیں تھے اڑتے. لہذا جو خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ امام مالک فرمانے نے امت مر جائے، میں نے کہا تھا بابا جی نہ نہ نہ، پہلے بابے مر جائیں. امام مالک فرمانے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. امت کی عمر ہے، امت کا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. امت تو اس وقت پستی میں ہے. جو بابے نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کر دیتے تھے وہ کدھر مر گئے؟ جنہوں کی ڈیوٹیاں نے پہلی ڈیوٹی اس بندے کی ہے کہ جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے نا، ہزاروں کنال کے اوپر انہوں نے جگہ لے کے، ادھر جس بابے غوث کتب کی ڈیوٹی ہے نا، پہلے وہ مر جائے، بلکہ کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائے.
کہ وہ رسول اللہ کی شان میں جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سک رہا. اور تم سے تو گوروں کے منسٹر بہتر ہیں کہ جب ناکام ہوتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں. تمہارے سارے غوثوں کو چاہیے خودکشی کر لیں کہ بھائی ہم اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے, رسول اللہ کی عصمت پہ پیرا نہیں ہم دے سکے. ابھی وہ پیرے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا جو ان کے درباروں کے اوپر ساری چرس, ہیروین اور بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں, وہ بھی ڈیوٹیاں کو نہیں پوری ہو رہی ہیں, وہ بعد کی چیز ہے. اصل چیز نبی الاسلام کی عصمت کا معاملہ ہے. جی ناظرین, دیکھیے آپ نے ویڈیو. ناظرین, ہم نے اس میں دیکھا کہ یہ علماء حضرات جو ہیں یہ درباروں کے اوپر اس طرح جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے, جس طرح یہ اللہ سے کچھ چیز مانگ رہے ہیں. یہ شرک کی انتہا کر رہے ہیں. اس میں ہم نے کیا سیکھنے کو دے رہے ہیں؟ ہمیں اللہ کا واسطہ ہے, ہمیں قرآن و حدیث والا دین چاہیے. یہ بابوں والا دین نہیں ہمیں چاہیے کہ جس میں ہمیں کچھ سیکھنے کو نہ ملے, ہماری آخرت بھی برباد ہو اور دنیا بھی برباد ہو. یہ تو اللہ معاف کرے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اس لیے کہ جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہے ان میں. میں آپ سب دوستوں سے التماس کرتا ہوں کہ کمپلیمنٹ میں اس کا اظہار کریں, کیا یہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.